جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ٹو آل ممبرس. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. 9 نومبر 1817 کے دن سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی. کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے مشہور ہو کر مفکر پاکستان جیسا خطاب اپنے نام کرے گا. سرزمین برصغیر پر جہاں شعراء تو کئی اترے مگر شاعر مشرق کے خطاب سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو نوازا گیا. آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا خواب دیکھا. اسی سلسلے میں اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کئی کتب کے حوالے سے اور بہت ساری کتب کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں. یہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے. آپ کا نام امتیاز علی رند صاحب ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سہیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر، اللہ کا شکر. جی سر کائنڈلی. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ سہیل صاحب. سب سے پہلے تو میں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی ٹیم کو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ماریہ نوشین صاحبہ کا، سمین یوسف صاحبہ کا اور مناہل کا، اور سر خاص طور پہ آپ کی پوری ٹیم انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی. مجھے دوسری مرتبہ یہاں آنا نصیب ہوا ہے. یہ آپ کی محبتیں جو آپ نے دعوت دی، جزاک اللہ خیر. تو آج علامہ اقبال کے حوالے سے جو ٹاپک تھا، جو پوسٹ وغیرہ بنائی گئی تھی مشورے سے، وہ اس ٹاپک کا نام تھا دیا عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو اس کو سلوگن ہم نے اس کا بنایا اقبال ایز اے موٹیویٹر. علامہ اقبال کے حوالے سے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے بنائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر پیش کروں ڈاکیومنٹری کے حوالے سے، اور وہ ڈاکیومنٹری آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تاکہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مختصر سا علامہ اقبال کا جو سفر سا 1877 سے لے کر 1938 تک 3-4 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب؟ جی سر کائنڈلی. کہا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا خواب دیکھتا ہے اور پھر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پوری لگن سے میدان عمل میں اتر جاتا ہے. ایسا ہی ایک بڑا خواب اقبال نے دیکھا. برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی دلانے کا خواب، ایک مسلم مملکت کے قیام کا خواب. ہندوستان میں معاشرتی کشمکش اور بے چینی کا خاتمہ تبھی ممکن تھا جب اس خواب کو تعبیر مل جاتی. یہی وہ خواب تھا جو برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی تکالیف کی دوا تھا. یہی وہ خواب تھا اس کی بنا پر اقبال کو مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کا خطاب ملا. بڑے کالج سیالکوٹ میں سید میر حسن اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج میں پروفیسر تھامس واکر آرٹر، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اقبال کی فکری زندگی کا رخ متعین کیا. پروفیسر واکر آرٹر کے کہنے پر ہی اقبال نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی کا رخ کیا. کیمبرج یونیورسٹی سے آرٹس اور لنکنز ان سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد میونخ یونیورسٹی جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد جولائی 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور، اورینٹل کالج لاہور، پنجاب یونیورسٹی، جامعہ علی گڑھ اور دہلی یونیورسٹی میں تدریس کے پیشے سے منسلک رہے. تدریس کے ساتھ ساتھ اقبال نے وکالت کو مستقل طور پر اپنایا. یہی نہیں، فارسی اور اردو میں شاعری اور نثری
کہ وہ ہندوستان میں ایک حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ اقبال نے برصغیر کی سیاسی تحریک میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ 1908 میں وطن لوٹتے ہی وہ ہندوستان کی سیاست میں دلچسپی لے لگے۔ کی منسوخی ہوئی، سانحہ چلیاں خلافت ہوئی، کول ہر موقع پر کی رہنمائی کی۔ جب شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکوں میں ہندو انتہا پسندی کے اثرات میں اردو مسلم فسادات میں شدت آ گئی، یہی وہ وقت تھا جب برصغیر میں سب چھٹکارے کا حل تجویز کیا گیا، اور وہ حل تھا برصغیر کی تقسیم اور ایک نئی اسلامی مملکت کا قیام۔ دسمبر 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے جب قائد اعظم لندن میں تھے تو ہندوستان میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اقبال نے نئی مملکت کا خاکہ واضح کیا، جس پر برصغیر کے مسلمان اکٹھے ہوتے چلے گئے اور اس خواب کی تعبیر میں مصروف رہے۔ اقبال کی زندگی میں نہ صحیح مگر انہوں نے اپنا مقصد بالآخر کر لیا۔ اپنی ذات میں اقبال ایک کثیر الجہد شخصیت تھے۔ آپ بہترین قانون دان، وکیل، نظریاتی سیاستدان، مسلم صوفی، اسکالر، پروفیسر، مصنف اور سب سے بڑھ کر عظیم شاعر تھے۔ مولانا رومی کی فکر سے متاثر اقبال کو جدید صوفی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے۔ اسی روحانی نسبت کے احترام میں ترکی کے شہر پورنیا میں مولانا رومی کے مزار کے احاطے میں اقبال کی علامتی قبر بھی موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں اردو اور ہندی زبانیں بولنے والے لوگ آپ کو شاعر مشرق کا خطاب دیتے ہیں۔ اقبال کو دنیا بھر میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کی کتابوں کا چینی، جاپانی، انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی ذاتی تصانیف چند درجن ہیں۔ اقبال پر لکھی گئی تصانیف کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ جی، تو یہ مختصر سا تعارف تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کی زندگی کا، جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے اپنے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کیا تھا۔ مجھے اچھا لگا، میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ سر اب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو۔ سر کنٹینیو رکھیں نا؟ جی سر، کائنڈلی کنٹینیو۔ ہاں، تو آج کا جو ہمارا موضوع دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یہ پوری نظم ہے، اس پہ آتے ہیں ہم۔ تو اس سے پہلے آپ نے سب نے جو یہاں موجود ہیں یہ سنا ہوگا، اور ہر اسکول کی صبح اسمبلی میں زیادہ تر اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے یہ دعا۔ یہ دراصل بچے کی دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہ علامہ اقبال نے بچے کی جو دعا لکھی ہے، آگے اس میں فرماتے ہیں کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ مشہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے جو بچہ مانگتا ہے۔ اب اس میں بڑا مقصد چھپا ہوا ہے، ہم صرف دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ پہ نہیں جاتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال مسلم امت کے بچوں کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، آپ کی لائف کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ جب یہ بچہ بچپن میں ہی ایسے ویلیوز کو، ایسے کریکٹر کو اپناتا ہے جو اس کی اگلی لائف کو امپیکٹ کرتا ہے، تو اس دعا کا جو خاص محور ہے، جو مقصد ہے، کیا ہے وہ؟ مختصر یہ ہے جو اس کے اشعار میں چھپا ہوا ہے
اس میں علامہ اقبال بچے کی دعا پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے کہ میرے مولا میرے لبوں پہ یہ آرزو بن کر مچل رہی ہے کہ جو میری زندگی ہے یہ شمع کی مانند ہو. شمع کیا کرتی ہے؟ اجالا کرتی ہے, روشنی دیتی ہے. وہ جو شمع کا کام ہے گھپ اندھیرے کے اندر اس اندھیرے میں روشنی پیدا کرنا. سر قاسم علی شاہ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جب اسٹیٹس پہ آپ جائیں گے نا واٹس ایپ کے پہ, انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ تحریر کیا ہوا ہے کہ زندگی میں روشنی بنو. یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ان کے لیے خیر تلاش کرو, ان کے لیے امید بن جاؤ. تو یہ روشنی یہی ہے. یہ شمع کی روشنی جو ہے نا, اگر آپ کی روشنی سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے, اگر آپ کی رہنمائی سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, اگر آپ کی گائیڈنس سے کسی کو راہ مل جاتی ہے, تو اور کیا چاہیے. تو اس پہلے شعر میں یہی علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ میرے مولا یہ جو میری زندگی ہے نا یہ شمع کی مانند ہو جائے, جہاں جہاں پر اندھیرا ہو اگر میں وہاں پر چلا جاؤں تو وہاں پر روشنی ہی روشنی آ جائے. پھر آگے کیا ہے کہ وہ جو شمع ہے خود تو جلتی ہے لیکن دوسروں کو, دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے, یہ تاریکی کو دور کرتی ہے یہ شمع. پھر آگے فرمایا اے الہ العالمین, اب یہ جو شمع میرے اندر ہے تو ہے, اب میں کس طرح سے اس جہان سے جہالت کا خاتمہ کر سکتا ہوں. وہ فرمایا میرے علم کی بدولت یہ دور ہو سکتا ہے. اب ہے نا وہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو اس سے کیسے ہوگا؟ یہ علم سے ہوگا, یہ محنت سے ہوگا, یہ علم کی دولت سے ہوگا. اب جس طرح آگے ہے اگلا شعر کے, جس طرح پھول چمن کی زینت بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا سبب بن جاتا ہے, ٹھیک اسی طرح میری ذات میرے وطن کی زیبائش کا سبب بن جائے. یعنی یہ جو میری ذات ہے, میری لائف ہے, میں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے کروں, میں اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کروں. اب بچپن میں ہی اگر بچے کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ڈالے جائیں گے, اس طرح کی اس کی پرورش کی جائے گی, تو وہ بچہ بڑا ہو کر کیا کچھ نہیں کارنامے کر سکتا اس ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی قوم کے لیے. آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پروانہ شمع پر نثار ہو کر زندہ جاوید ہو جاتا ہے, اسی طرح مجھ کو بھی صلاحیت عطا کر کہ اپنی جدوجہد اور قربانی سے وطن کو سنوار سکوں. اب دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں اس وطن کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنے مشن میں لگا ہوا ہے. جیسے عبدالستار ایدھی صاحب ہیں, وہ خدمت کریں, ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس. اس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر گئے. اگر علامہ اقبال کا آج دن ہے تو اس کو کیا کہیں, شاعر مشرق کہا جاتا ہے. یعنی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاعری کے ذریعے اس قوم کی زندگی کو ہی بدل ڈالا جس نے علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھا. تو یہ علامہ اقبال کا ویژن تھا, یہ اس کا خواب تھا کہ ایک مسلم بچہ, ایک نومولود بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے, اس کے مائنڈ میں کس طرح کی مقصدیت رکھی جائے تو وہ اس مقصد کے تحت آگے بڑھ سکتا ہے. تو اب وہ بچہ کس طرح سے قربانیاں دے کر آگے بڑھے گا. آخر میں آخری شعر میں فرما رہے ہیں علامہ اقبال کہ میں وہ ذمہ داری قبول کروں گا اور ہر شخص سے محبت کروں گا, چاہے وہ غریب ہو, کمزور ہو, ضرورت مند ہو, جو کوئی بھی اس ملک میں لوگ رہتے ہیں یہ میرے دیش کے لوگ ہیں, میں ان سے محبت کروں گا. اور کیا فرمایا آخر میں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو, کہ میرے مولا ہر طرح کی برائی سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے
ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اس کا مقصد آپ نے دیکھا کہ کتنا وسیع مقصد ہے. علامہ اقبال نے کس طرح سے اس دعا کے اندر کیا میسج رکھا ہے کہ جو بچہ ہے اگر اس مقصد کے تحت اپنی آپ کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، کوئی بھی ہو اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ اپنی زندگی بسر کرے گا تو وہ اس کی زندگی مقصدیت سے خالی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ چھوٹی سی دعا تھی جس سے ہم نے شروعات کی ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ. سر جی سر یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے تو آپ سے ٹھیک ہے. ریکویسٹ تھی کہ آپ اگر اگین جوائن کر لیجیے. آپ جی سب کریں گے جی پارٹیسپینٹ ٹھیک ہے. سیم لنک سے اگین جوائن کر. ٹھیک ہے آپ اینڈ کریں دوبارہ جوائن کرتے ہیں.